لائق سے تکریم معزز مکرم باوقار سادات کرام مشائخین اعظام، بالخصوص حضور سید سرکار سید محمد انیس باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہ القدسیہ، ارد العزیز خلیفہ حضور شیخ الاسلام قاری خوش الہان حضرت سید محمد التمش باپو قادری الجیلانی، بلبل باغ رسالت خطیب بے مثال خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا سید محمد ایوب میاں باپو قادری الجیلانی، امام و خطیب قادری مسجد اونا و دیگر سادات کرام علماء ذوی الاحترام و برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وقال یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وقال توبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار پورا مجمع مل کر ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و توسل سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی غوث السمدانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے
ہم انہاں کی ایک عبقری شخصیت کہ جو ایک عظیم قافلے کے ساتھ اپنے طول و عرض کو اگر ملا کر دیکھیں تو ایک بہترین شہداء کے قافلہ کے سپہ سالار نظر آتے ہیں۔ میری مراد حضرت سیدنا شہید سید نذیر بوا نظر شہید بوا رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا تصرف اور جن کا اختیار اور جن کی بے شمار کرامتیں جو انہاں میں جب سے میری تو مطلب کم حاضری، لیکن جو یہاں کے بزرگ لوگ پہلے رہے انہوں نے اپنی نظروں سے ان شہداء کی کرامتوں کا ظہور دیکھا ہے۔ اس عظیم المرتبت بارگاہ میں ہم اور آپ یہاں حاضر آئے ہیں۔ بہت بڑی بارگاہ ہے۔ میں دوسروں کی بات کروں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سوچنے یا غور و فکر کرنے کا موقع رہے۔ میں اپنی خود کی ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ جس بارگاہ میں آپ حاضر ہیں اس بارگاہ کی مقبولیت اللہ والوں کے نزدیک کتنی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہاں، میرے ایک بہت ہی قریبی ایک پیر طریقت ہے جو سید شاہ بوا کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ نے بڑا عروج عطا فرمایا ہے، ہر جگہ وہ مقبول ہیں۔ ان سے میں نے ایک بار اجازت چاہی تو انہوں نے ایک عمل کے لیے ارشاد فرمایا، تو میں نے عرض کی کہ یہ عمل کہاں جا کر کروں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قطب شہید بوا رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں چلے جاؤ۔ تو ان کے حکم کے مطابق میں وہاں حاضر ہوا۔ اللہ گواہ میں بچپن سے اس بات کا عادی ہوں، نہ کسی کو خوش کرنے کا مزاج ہے اور نہ کسی کی چاپلوسی مراد ہے، لیکن جس شہزادہ رسول نے مجھے اجازت دی میں وہاں حاضر ہوا اور جیسے وہاں بیٹھا اور میں نے اپنا وہ عمل شروع کیا تو جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مجھے اٹھا کر ایسا کہہ رہا ہے کہ جا نظر پیر چلا جا، یعنی قطب شہید میں حاضر ہوا۔ عمل مجھے 3 دن کرنا تھا، لیکن وہاں سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے مطلب اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہاں نہیں وہاں چلا جا۔ اور جس تصور کے ساتھ میں وہاں سے پلٹ کر یہاں آیا تو میرے دل و دماغ پر جو تصورات چھائے ہوئے تھے، میں نے جب وہ درگاہ شریف کے اندر حاضری دی تو میری طبیعت کے مطابق حقیقت بتا رہا ہوں کہ جو اس فقیر کی دل کی کیفیت تھی ہو بہو ایسے ہی میں نے یہاں وہ انوار ملاحظہ فرمایا، اور مجھے ایک جو دلی سکون جس کو کہتے ہیں سکونت نازل ہونا کسی پر۔ آپ کبھی بیٹھ کے ٹرائی کریں اور آپ اپنا خود کا تجربہ کر لیں، اگر آپ کو یہ منصب حاصل ہے، آپ کا دل اگر آئینہ ہے تو اللہ کی عزت کی قسم آپ چند لمحے نہیں بیٹھیں گے کہ آپ کے دل پر اللہ کی طرف سے سکون ڈال دیا جائے گا۔ اس مزار اقدس پر ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صاحب مزار کے صدقے میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائیں۔ بالخصوص ہمارے کرم فرما حضور پیر طریقت سید غلام محمد باپو قادری دامت برکاتہم القدسیہ، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائیں، انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ عمر طویل نصیب فرمائیں اور تا دیر ہم سب غلامان اہل بیت پر ان کا سایہ دراز فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ میں جو اشعار کسی نے کہے ہیں ان اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور ان اشعار میں انہوں نے بہت ہی مزے کی باتیں کہی ہیں، اور شعر و شاعری کا ایک وصف ہوتا ہے
اور اس میں ایک طاقت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سحر. تو یہ شعر و شاعری میں بھی ہوتا ہے. کسی کے دل کو موہ لینا، کسی کے دل کو مطلب اپنی طرف مائل کر لینا. حد تو یہ ہے کہ جذبات اگر ٹھنڈے پڑ جائیں اور اس کو کوئی اگر ابھارنا چاہیں تو شعر و شاعری کریں، بندے کے جذبات ابھر آتے ہیں. یعنی اتنے وزنی الفاظ اس میں سیٹ ہوتے ہیں. یعنی پورا واقعہ جو 1 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، اگر کوئی 2 مصروں میں سمیٹنا چاہے تو کوئی شاعر سمیٹ سکتا ہے. یہ پورا پس منظر ہوتا ہے. تو انہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت پیش کیے جاتے ہیں یا جو محفلیں سجاتے ہیں، ان حوالے سے انہوں نے چند باتیں کہی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں. سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں. اور بغداد والے آقا کی کرامت دیکھیے، بغداد والے آقا کی کرامت دیکھیے. فرما کے کنب ادنی مردے جلا رہے ہیں. فرما کے کنب ادنی مردے جلا رہے ہیں. اس شعر پر اپنے یہ کرامت بڑی مشہور ہے حضرت نظر پیر بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ کسی زمانے میں غالباً حضرت سیدنا زاہد میاں بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ظاہری دور رہا اور اس خاندان میں کسی کا انتقال ہو چکا تھا. اب ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے اور یہ بات بڑی مشہور ہے. اب جب لوگوں نے ان کی بارگاہ میں عرضی کی کہ خاندان کا ایک بیٹا جا رہا ہے تو آپ دعا نہیں کریں گے؟ تو کہا میں ابھی جاتا ہوں نظر شہید. وہاں سے وہ نکلے اور سیدھے یہاں آ کر اپنا جو عریضہ تھا وہ رکھ دیا. اور کبھی کبھی وہ بزرگوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے اور ان کے لاڈ ہوتے ہیں اور وہ کبھی کبھی ضد پہ بھی آ جاتے ہیں. یہیں آ کر عرض کیا، کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اس کی جان چاہیے. یعنی ان کو آپ زندہ کر دیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ ان کو زندہ ہی کر دیں، میں تبھی یہاں سے جاؤں گا. اس طرح انہوں نے اصرار کیا. اور جیسے اصرار کیا نا تو ظاہر سی بات ہے کہ کبھی کبھی شہزادے جب اصرار کر لیتے ہیں اور اس بات پر ضد پر آ جاتے ہیں، حالانکہ سامنے تقدیر کا فیصلہ جو احکم الحاکمین کا ہوتا ہے، تو یہ بزرگوں کو اس کا اصول معلوم ہوتا ہے کہ آخر یہ تقدیر کے فیصلے جو اٹل ہوتے ہیں اس معاملے میں. تو انہوں نے اسی وقت جو عرضی کی نا تو وہ اپنی شان جو عرض تو کر دی، لیکن صاحب مزار حضرت شہید نظر پیر بابا کے مزار سے آواز آئی، کہا زاہد میاں ٹوٹی کی بوٹی نہیں ہوتی. یعنی یہ جملے میں انہوں نے تقدیر کا مسئلہ سمجھا دیا. کہا لوح محفوظ میں کچھ فیصلے وہ ہیں جو کبھی بدلتے نہیں، یہ کہہ کر انہیں سمجھا دیا. پھر زید نہیں کی. پتہ یہ چلا زاہد میاں بابا کی حاضری یہاں اور یہاں سے جواب ملنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ اگر آج بھی کوئی زاہدی مزاج لے کر یہاں رٹ لگا لے تو آج بھی نظر شہید جواب عطا فرماتے ہیں. لیکن اس انداز میں کوئی پیش کرنے والا ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے یہاں رسمی فاتحوں کی کمی نہیں ہے. ہاں آج تو ہمارا خیال تھی اپنے روزنا اٹلا فاتحہ پڑھی نکھنے کہ آنکھی گونج بھری لیو نے توئی اوچھا پڑ سے. تو رسمی فائدوں سے وہ فاتحہ نہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر وہ بیٹھے بیٹھے ان کا دیدار بھی کرا دیتا. ہاں یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن ہم اور آپ جس مزاج اور طبیعت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ حضور غوث پاک کی شان میں انہوں نے یہ بات کہی تھی تو میں نے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دی. آگے وہ کہتے ہیں کہ فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو. فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو. لگتا ایسا ہے کہ غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں. لگتا ایسا ہے کہ غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں اور پیران پیر ہیں وہ روشن ضمیر ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ وہ پیران پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں. اور کتنی بڑی ان کی یہ نظر عنایت جو ہے نا روشن ضمیری جس کو کہتے ہیں.
اب ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اس مادی طاقت کے حساب سے اگر گننے جائیں تو 2 سال سے تو ہم کورونا بھگت رہے ہیں. کسی سائنسداں کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس میں کچھ تبدیلی لایا. ویکسین آ گئی, ٹیکے آ گئے, بہت کچھ آ گیا, آکسیجن بھی لے آئے, آئی سی یو بھی شروع کر دیے, یعنی گھر گھر ہاسپٹل بنا ڈالے, لیکن پھر بھی وہ کنٹرول نہیں کر سکے. اور ابھی آج کی گائیڈ لائن کے مطابق پھر وہ تشریف لا رہا ہے. یعنی بڑی جلدی وہ پھر آپ کو اور ہمیں گھر میں بٹھانے کے لیے اس نے پلان پورا بنا لیا, سوشل میڈیا پورا چیک رہا. لیکن ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہم اور آپ سب مسلمان ہیں, مومن ہیں. ہمارا اور آپ کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے دل و دماغ کے ساتھ ساتھ ہم سوشل میڈیا پر گھومنے والی ویڈیوز پر اعتبار نہیں کرتے. ہم اگر کسی کی باتیں مانتے ہیں تو ان صاحب مزار کی باتیں مانتے ہیں, ان کے آبا و اجداد کی باتیں مانتے ہیں. اس لیے ہمارا ایک اعتقاد بٹھا لو کہ موت صرف ایک بار ہی آئے گی, بات ختم. زندگی جو ابھی ملی ہے نا وہ بھی آخری بار ہے, اور مرنا بھی آخری بار ہے. موت ایک ہی بار ہے. اب یہ فیصلہ جو اس نے مقدر میں کر لیا ہوگا نا, تو کورونا تو کیا بغیر کورونا کے بھی وہ دے دے گا. اور اگر فیصلہ اسی میں مقدر ہو چکا ہے تو وہ اسی میں آ کر رہے گا. ہمارا اعتقاد کبھی ادھر ادھر ہونا نہیں چاہیے. اگر یہ بات ہے تو میں غوث پاک کی وہ کرامت سنا رہا ہوں کہ جس پر سائنس بھی آج گھٹنا ٹیک دے گی. یعنی دربار قادریت کی یہ شان رہی ہے اور آج بھی یہ شان ہے. اگر آج بھی کوئی غوث پاک کی بارگاہ میں فریاد کر کے دیکھ لے تو حضور غوث پاک کا وہ فیضان جو ان کے ظاہری زمانے میں تھا اس سے کروڑوں درجہ زیادہ آج بھی چل رہا ہے. لیکن کوئی ایسا اعتقاد لے کے جانا چاہیے. اس میں سے خاتون تھی اس دور کی, اس کے یہاں اللہ رب العزت نے 20 بیٹیاں عطا کی. اب 1-2 بیٹی تو ہے نہیں, 20 بیٹیاں یعنی بہت بڑی بات ہے. تو اب 20 بیٹیوں کے بعد گھر میں مطلب جھگڑے جیسا ماحول ہو گیا, اور 20 بیٹیاں ہونے کے بعد جیسے انہوں نے بارگاہ غوثیت مآب میں حاضری دی اور کہا کہ میرے یہاں 20 بیٹیاں ہیں, اگر 21ویں بیٹی ہوئی تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا. تو کہا چاہتی کیا ہے؟ کہا حضور 21ویں جو اولاد ہو نا تو آپ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ بیٹے کی صورت میں عطا فرمائے, یعنی بیٹا چاہتی. اب عرض ایک خاتون کی ہے اور دربار غوثیت مآب ہے, کیا شان ہے. یعنی روشن ضمیر جس کو کہتے ہیں, پیروں کے بھی پیر جن کو کہتے ہیں, غوث اعظم دستگیر جن کو کہتے ہیں, جن کو اللہ نے سب سے بڑا فریاد رس بنا کر بھیجا. یعنی اولیاء اللہ کی لسٹ میں غوثیت مآب کی یہ شان رہی ہے کہ کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا. اس نے جیسے ہی عرضی کی اسی وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا تیرا کام ہو گیا, بس, اور کوئی جملہ نہیں, صرف اتنا کہا جا تیرا کام ہو گیا. اب وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے یہاں جو بیٹا ہوگا, اب جو اولاد ہوگی وہ بیٹا ہوگا. اس نے تو یہی سمجھا, لیکن قدرت کا کمال دیکھیے کہ جیسے وہ گھر گئی نا تو سرکار روشن ضمیر نے یہ کرامت دکھائی کہ گھر جہاں پہنچی تو اب وہ 20 بیٹیاں سامنے نہیں آئی, 20 بیٹے سامنے آئے. یعنی جس کو کہتے ہیں نفسیات کو بدل دینا. ابھی جو مادی طاقت کے اعتبار سے جو چیزیں بدلی جا رہی ہے وہ اصلی نہیں ہوتی. یہ چیزیں سب کے اختیار میں نہیں ہیں. یہ مائک اس میں تھوڑا سیٹنگ, ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اسی وقت جو ہے وہ 20 بیٹیاں بچوں میں تبدیل ہو گئی. اب اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک اگر چاہیں
تو بیٹی کی صورت کو بیٹے کی شکل بنا سکتے ہیں، اور اس وقت وہاں کوئی آپریشن تھیٹر نہیں ہے، وہاں کوئی چیزیں تبدیل نہیں کی گئی، بس کہہ دیا تیرا کام ہو گیا تو ہو گیا۔ یہ ان کی روشن ضمیری ہے کہ وہ عورت تو خواہش لے کر آئی تھی ایک بیٹے کی، لیکن کرم یہ فرمایا کہ گھر کی 20 سے 20 بیٹیوں کو بیٹے کی صورت عطا فرما۔ یہ اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف عطا فرمایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پیران پیر ہیں وہ روشن ضمیر ہیں، بیٹی کو ایک نظر میں بیٹا بنا رہے ہیں، بیٹی کو ایک نظر میں بیٹا بنا رہے ہیں۔ اور انہی اولیاء اللہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے حضرت بہل الدانا علیہ رحمہ کا وہ مشہور زمانہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ان کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو جن کو کہ وہ ریتوں سے کھیلتے ہیں، تم دیکھتے ہو جن کو کہ وہ ریتوں سے کھیلتے ہیں، دراصل وہ زمین پر جنت بنا رہے ہیں، دراصل وہ زمین پر جنت بنا رہے ہیں۔ اور ہم اور آپ اس آستانے کے قریب آ کر جو حضور کا میلاد سن رہے ہیں، حضور غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں سنیں گے، حضور نے ان جلسوں کو بھی جنت کے باغات ارشاد فرمایا۔ تو یہ اولیاء اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ قیامت کے دن تو وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن جیتے جی وہ اپنی بارگاہ میں بٹھا کر ایسے جلس و جلوس میں بلا کر وہ ہمیں اور آپ کو صرف یہ چٹائیوں پر نہیں بلکہ جنت کے باغوں میں بٹھا رہے ہیں۔ اور یہ جس کا جتنا بڑا اعتقاد، اعتقاد اگر مضبوط ہونا تو کتا بھی جنت جا سکتا ہے، اعتقاد اگر مضبوط ہو تو کتا بھی جنت جا سکتا ہے۔ ارے جب اصحاب کہف کے دہانے پر اگر کتا چند سال بیٹھ جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ اب یہ کتا نہیں رہے گا، بلعم باورا کی شکل میں بدل کر اسے بھی اولیاء کے ساتھ جنت بھیجا جائے گا۔ جب ایک جانور ولی کے مزار پر بیٹھ جائے تو اس کے اعتقاد پر اسے یہ انعام مل سکتا ہے، تو کیا شہیدوں کے مزار پر بیٹھ کر ایک سنی جنت نہیں جا سکتا؟ لیکن یہ اعتقاد ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یقین جو کمزور کر دیے نا، اس لیے دنیا چلا رہی ہے، ورنہ انہیں نہیں معلوم۔ تم حضور کی شان جانتے ہی نہیں ہو۔ محبوب کی شان جاننے کے لیے خود حضور نے ہی گارنٹی لگا دی ہے، خود اپنے یار غار سے کہا تھا ابو بکر ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ محمد عربی کو پہچان لیا، میری حقیقت کو ابو بکر آپ بھی نہیں جانتے، میری حقیقت صرف میرا بنانے والا میرا خدا ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس دور کا یہ وسیم کھچڑی جانے گا؟ اللہ کا غضب تو دیکھیے، بدلنے گیا تھا قرآن، کر بیٹھا گستاخی حضور کی، کتاب لکھی اس نے معاذ اللہ گستاخی بری، جا رہا تھا وہ اسلام کو بدلنے کی باتیں کرنے، رب نے کرم کیسا کیا، اس کے نام سے بھی بدل دیا اس کو، یعنی نام ہی اس کو اسلامی تو کہتا نہیں کہ اسلام چھڑا دیا، کیونکہ ہمارے نزدیک کوئی سالہ شیعہ ہے نا، وہ سنی ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں تو سنی وہی ہے جو یا غوث کا نعرہ لگاتا ہے، ہمارے یہاں سنی وہی ہے جو صدیق اکبر کی محبت کا دم بھرتا ہے، فاروق اعظم کی عدالت کا دم بھرتا ہے، عثمان ذوالنورین سے پیار کرتا ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نعرہ حیدری لگاتا ہے، علی کی ذوالفقار لے کر وہ بانگے دہل امام احمد رضا کی شکل میں وہ یوں کہتا ہے، اہل سنت کا ہے میرا قرآن، اصحاب حضور نجم ہے و حرام ہے رسول اللہ کی۔ اور اگر یہ کہہ دوں تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں ہم ایک ہی زبان جانتے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایسے وسیم کھچڑی تو سینکڑوں پیدا ہوں گے اور مر جائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، لیکن اس وقت جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس وقت کسی کو کسی کی ضرورت پڑے گی، تو حضور نے یہ بات برجستہ فرمائی، کہا ابراہیم خلیل اللہ کو بھی مجھ محمد کی ضرورت پڑے گی۔
اب آپ اندازہ تو لگائیں، یعنی حضور کی شان اتنی بلند اللہ نے کی ہے، اس لیے قرآن میں جہاں جہاں بھی آپ ذکر پڑھیں، قرآن میں ایک آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ذات نہیں کہی، ذکر کو بلند کیا، نام، خالی نام ہی اتنا بلند ہے، میں کہتا ہوں جن کا نام اتنا وزنی ہو وہ مصطفیٰ جان رحمت کے رتبے کتنے بلند رہتے ہوں، لیکن ان پاکھنڈیوں کو کیا پتا کہ محمد عربی کی شان کے مالک گزرے ہیں۔ لیکن سنیو سنو، ہمیں اور آپ کو بھی اپنی ایمانی غیرت ظاہر کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اگر مونگے ہو کر بیٹھے رہے نا تو پھر یہ دنیا جو ہے خاموش رہنے والوں کو مٹاتی جاتی ہے۔ ہمیں اپنے نبی کی شان ہمیں ہر گھر تک پہنچانی ہوگی اور بچوں کو بتانی ہوگی کہ حضور ہے کون، اور جن لوگوں نے یہ بتائی ہے نا ان کے بیٹے تو دیکھیں آپ، جن لوگوں نے بتا دی نا کہ حضور یہ ہیں تو ان کے بیٹے ہمیشہ حضور کے گن گاتے رہتے۔ آج ہمارے بیٹے جو دوسروں کے گیت گاتے ہیں نا اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے حضور کا کما حق کہوں تعارف اپنے بیٹوں کے سامنے کیا ہی نہیں۔ حضور کی میں ایک شان عرض کر دیتا ہوں، اللہ کرے اللہ آپ کو سمجھ دیں، حالانکہ حضور کی کوئی شان سمجھا نہیں سکتا، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، حضور کی شان کتنی بلند ہے۔ حضور سب سے پہلے جنت کا دروازہ تو کھولیں گے، یعنی دروازہ حضور ہی کھولیں گے، لیکن جائیں گے سب سے آخر میں، اس لیے کہ حضور کو ایک فکر ہے، غور سے سننا حضور کے امتیوں، حضور کو یہ فکر ہے کہ اگر میں ہی پہلے جنت میں چلا گیا تو پھر وہاں میزان عمل پر سفارش کون کرے گا، پل صراط پہ سے گزارے گا کون، اور وہاں حوض کوثر پر پانی کون پلائے گا، یعنی یہ فکر ہے۔ اور کس دن کی فکر ہے؟ وہاں کا ایک دن ہوگا لیکن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اتنے بڑے دین میں اگر ساری امت کا کوئی ہمدرد اور والی ہوگا تو وہ کوئی اور نہیں، ہمارے اور تمہارے نبی محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ یعنی حضور نے یہ فیصلٹی مطلب رکھی ہے، لیکن حضور کو ایک فکر یہ لائق ہوگی کہ حضور جنت کا دروازہ تو کھولیں گے لیکن ڈائریکٹ جنت نہیں چلے جائیں گے۔ انہیں پتا ہے کہ میرے امتی پیچھے رہ جائیں گے تو کہیں کوئی جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں فرشتے حساب کتاب کر کے کہیں میزان عمل سے اٹھا کر نہ لے جائیں، اس لیے حضور کو یہ فکر ہوگی۔ اور حضور میدان محشر میں جب تک یہ پورا ماحول پورا نہیں ہو جاتا تب تک حضور وہاں جلوہ فگن رہیں گے۔ میں شفاعت بیان نہیں کرتا لیکن ایک پس منظر بتا رہا ہوں کہ جیسے یہ ماحول پورا ہو جائے گا سب کو جنت میں جانے کا حکم ہو جائے گا، اب محبوب بھی کشا جائیں گے، حضور بھی جائیں گے، اور جیسے حضور آئیں گے نا جنت میں، اور جیسے ہی جنت میں حضور کرم فرما ہوں گے اور اپنے مبارک پیر اندر داخل کریں گے تو حدیث شریف کا مفہوم ہے جو میں اس الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کی ذات کے لیے یہ جملے کہنے کی اجازت نہیں، لیکن حدیث شریف کے الفاظ عرض کر رہا ہوں۔ جب حضور اندر تشریف لے جائیں گے نا تو اللہ خود اپنی شان اللہ ہو کر خود اپنی شان وہ جو اس کی شان ہے اس شان کے مطابق چل کر مصطفیٰ جان رحمت کا استقبال فرمائے۔ حالانکہ اللہ چلنے سے پاک ہے لیکن اس میں یہ الفاظ ہے جو میں نے آپ کو ابھی عرض کر دیے، یعنی حضور وہ ذات ہے کہ جس کے لیے خالق کے کائنات خود جنت میں استقبال شان سے کرے گا۔ ان سادھوؤں کو بتاؤ، ان لوگوں کو بتاؤ کہ تمہیں کیا معلوم کہ رسول اللہ ہے کون؟ ارے آج تک دنیا پڑھ رہی ہے، پڑھا رہی ہے، لیکن کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کو سمجھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی سمجھ میں نہیں آ سکتے تو ان کے بابا امام حسن کیسے سمجھ میں آئیں گے، ان کے بابا امام حسین کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ جب حسنین سمجھ میں نہیں آ سکتے تو علویت کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، فاطمیت کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جب علویت اور فاطمیت کی شان بلند رکھتی ہے، شان بلند رکھتی ہے تو مجھے بتاؤ، میں نبوت کی بات نہیں کرتا، مصطفیٰ جان رحمت کی اس عظمت کی بات کرتا ہوں جس شان سے رب نے انہیں تخلیق فرمایا ہے۔ ایک جملہ کہہ سکتا ہوں، بنانے والا خدا جانتا ہے اور بننے والے پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ یعنی اللہ نے اتنا بلند و بالا کیا ہے کوئی انہیں
سمجھ نہیں سکتا. اور ان کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ رب نے جب شان ہی بتانی تھی نا تو محبوب کو بھیجا ہی اس شان سے. کہا محبوب زمین پر تو جائے گا ضرور لیکن زمین پر تیرے جسم کا سایہ تک نہ پڑنے دوں گا. یعنی جن کے سایوں کے تعلق یہ ہیں. اور صحابہ نے پھر عشق بھی اتنا کیا, اہل بیت نے حضور سے پیار بھی اتنا کیا. کتنا کیا؟ آج ہم اور آپ ہیں, اتنے سارے لوگ بیٹھے, تھوڑا غور کیجئے گا. یہاں سے گھر پہ جانے کے بعد تھوڑا غور کیجئے گا کہ ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں. ناپنا تھوڑی سی کوشش کرنا. صحابہ کتنی محبت کرتے ہیں معلوم. حضور جب تھوک مبارک نکالتے ہیں تو صحابہ ایسے ہاتھ پھیلاتے اور اتنے ہاتھ لگ جاتے تھے ساتھ میں کہ آپس میں کبھی کبھی جھگڑا ہو جاتا تھا صحابہ کا, صرف اس لیے کہ حضور کا لعاب میرے ہاتھ آنا چاہیے. یعنی حضور تھوک مبارک اگر پھینکتے تو ہاتھ میں لے لیتے. حضور وضو فرماتے تو صحابہ اس پانی کو لینے کے لیے لڑ پڑتے. اب جن کی بارگاہ میں یہ عشاق کا پورا مجمع رہا, اور جب ایک بندہ آ کر کفار قریش کا جو سردار تھا اور بات کے لیے آیا تھا, اس نے جب حضور کا یہ پس منظر دیکھا نا تو جا کر اس نے کہہ دیا تھا اپنے سرداروں سے, کہا تم جن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہو نا, کہا ہاں, کہا دنیا کی کوئی طاقت ان سے جیت نہیں سکتی. تو کہا جیت نہیں سکتی, ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا ہے کچھ نہیں, لیکن ان کے ارد گرد جو عاشق گھومتے ہیں نا ان کو میں نے بڑی محبت کرنے والا دیکھا ہے. تم ان کا قصہ پاک کر کے خون بہانے کی بات کرتے ہو. کہا ہاں. کہا سنو, ان کے ساتھ جو رہتے ہیں نا وہ ان کا تھوک نہیں گرنے دیں گے تو خون کہاں سے گرنے دیں گے. یہ صحابہ کرام کی محبتیں ہیں. آج ہم نے اپنے بیٹوں کو یہ پڑھانا بند کر دیا, سنانا بھی بند. آج ہم اور آپ موبائل کے دور میں پل رہے ہیں, اور ابھی یہ جو پلان بن رہا ہے نا ابھی یہ 10 سال تک چلے گا. کتنے سال تک؟ زور سے بولیے نا بھائی. 10 سال تک, کیونکہ ان کو 5G لانا ہے. ہاں یہ بہت کچھ کریں گے, لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, اگر بندہ صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائے نا تو کوئی کتنا بڑا ٹاور لے آئے نا, اگر اللہ اس کے رسول کے قریب ہونا تو دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور یہی وہ ہندوستان ہے جس پہ خواجہ تنے تنہا ہے, خالی تنے تنہا, 40 فقراء ساتھ میں یعنی درویش, تنے تنہا, کوئی اسلحہ نہیں لیکن ساتھ میں قرآن ہے, سائیڈ میں مصلی ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, ہاتھوں میں حضور کی سنت کے مطابق عصا ہے. اس شان سے تشریف لائے کہ ایک مولا غریب نواز نے چند سال میں تقریباً 3 کروڑ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا. انہوں نے اپنی ظاہری زندگی. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کا قرب تلاش کرنا چاہیے اور اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے نزدیک ہوگا کون؟ تو دل کے کانوں سے سن کے جانا. اللہ خود فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو گناہوں سے بچتے ہوئے نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے, یعنی پرہیزگار بن جائے. اب ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے, نیک مجلسوں کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ڈبل 12 گھنٹہ جو وقت بیت رہا ہے نا, آپ اس کو چیک کیجئے, آپ غور و فکر کیجئے کہ ان اوقات میں ہم اللہ کو کتنی بار یاد کرتے ہیں, اللہ کے رسول کو کتنی بار یاد کرتے ہیں. آپ کو خود کو احساس ہو جائے گا کہ یار میری زندگی تو ایسے ہی رکھی جا رہی ہے. جس رب نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں, بولنے والی زبان, سونگھنے والا کان, یہ ناک, اور سننے والے کان, پکڑنے والے ہاتھ, چلنے والے پیر عطا فرمائے, اور جسم کے جو پارٹ اندر کے ہیں نا, خالی یہ گلے میں جو یہ سور پیٹی ہے نا, سور پیٹی جس کو کہتے ہیں, اب اس کی قیمت کیا سمجھتے ہیں؟ 72 روپیہ نہیں تھا, کروڑوں روپیہ اس کی قیمت ہے. لیکن اللہ نے ہمیں بالکل مفت عطا فرمایا, بالکل. آپ یہ آنکھ جو رہے نا, دنیا کی کسی ہاسپٹل میں چلے جائیے, وہاں کسی کے ڈال ضرور دے گا, لیکن اس کی اصلی جو کیفیت تھی نا وہ دوبارہ واپس نہیں لا سکتا. اس رب نے بغیر پیسے لیے ہوئے آنکھیں دی ہے. اب یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں نا, میرے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے, شکوہ نہیں کرتا, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, چل تو رہے, اس میں بھی اللہ کا شکر. لیکن ایک بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ ہاتھ ٹوٹا نا, یہ ہاتھ ابھی تک آپ دیکھ رہے اس کو تھوڑا, اب اس کو دنیا کی کوئی طاقت
صحیح نہیں کر سکتی. ہاں ادھر ادھر وہ جوڑ دیتی ہے. میں نے خود یہ ہاتھ ٹوٹنے کے وقت ڈاکٹر سے پوچھا نا, میں نے کہا انو بل لاؤ تو, آپریشن کیا تھا, میں نے کہا بل لاؤ تو, ٹھیک ہے بابو انو بل نہ ہوئی. میں نے کہا بس اب تو ہمیں تو خالی اسباب چاہیے, جوڑوانو کام تو قدرت જ કરે છે. وہ غیر مسلموں کے یہ کہتا تھا. یعنی یہ دنیا جو سمجھ رہی ہے کہ مادی طاقت اصل, مادی طاقت اصل نہیں ہے, یہ صاحب مزار اصل ہے. ان سے جتنا رابطہ آپ کا رہے گا نا اتنا فائدہ ہے. احساس کیجئے اپنی زندگی میں, اور اللہ کے قرب ہونے کے لیے نیکیاں تلاش کیجئے. اب نیکیاں اتنی زیادہ ہے کہ آپ اگر کسی مسلمان سے ملے اور خالی آپ نے سلام کیا نا, تو اس سلام پر اللہ رب العزت آپ کو سینکڑوں نیکیاں عطا فرما دے گا. آپ نے اگر اس نے جواب دیا محبت سے تو اور زیادہ اس کو بھی نیکیاں دے دی جائے گی. اب اگر سلام نہیں کیے بائی چانس لیکن ملے, اور ملتے ہوئے صرف اس کے دل کی خوشی کے لیے آپ مسکرا بھی دیے نا, تو یہ بھی نیکی ہے. یعنی ہمارے یہاں راستے پر پڑے ہوئے پتھر کو ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے. آپ گھر میں رہتے ہیں 24 گھنٹہ, خالی ماں باپ کا محبت سے چہرہ دیکھا کرو نا, تو فرمایا جتنی بار محبت سے دیکھو گا ایک حج مقبول کا ثواب. اب آپ کہیں گے مولانا آنو فائدو ہوں تھا, آنو فائدو ہی تھشے کہ روزی ماں گھٹاڑو تھشے نے تو اللہ آ نیکی نی وجہ تھی برکت آپی دیشے. آمنا ماٹا ماری اس نے کائیں ملکو نہ تھی نے, تو اللہ طرف تھی آ نیکیاں جو نیکیوں پوکتی رہشے نے, اللہ ہمارا تمہارا ماٹے انتظام فرما بھی دیشے. تو یہ نیکیوں کی برکت ہے جسے اللہ عزت عطا فرماتا ہے. ایک وصف تو یہ کہ بندہ گناہوں سے بچے, نیکیاں کرے, اور دوسرا وصف جو اللہ کی طرف حقیقت میں خود اللہ نے بلایا ہے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو, اور ایسی توبہ کرو جو دوسروں کے لیے یادگار بن جائے. یہ اللہ کا حکم ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون, اے مومنوں سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. 2 سال جو پوزیشن ہم نے اور اپنے سب نے دیکھی نا, مجھے ابھی تک انہا میں تو کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ مولانا 2 ورس جا پر گھوٹتیوں نے ایمہ میں توبہ کر لی دینا قانون نیک کام چالو کر دیا. میں نے تو نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا ہو تو اللہ بہتر جانے. یعنی اتنا بڑا بھیانک حادثہ جو 2 سال تک ہم نے بھوگتا, لیکن کسی کو پھر بھی توبہ کی توفیق نہیں ملی. یہ بھی ہماری کمزوری ہے. اللہ تو بلا رہا کہ مومنوں آؤ توبہ کرو, تو ہم نے پوچھا مولا فائدہ کیا ملے گا, تو فرمایا لعلکم تفلحون, اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا, فلاح عطا فرما دے گا. یعنی کامیابی اللہ کی بارگاہ میں جانے سے ہے. اس ولی کی بارگاہ میں بیٹھنے کو حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے. اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا. اب یہ اللہ ہمیں موقع دیتا ہے. ہر سال عرس جو نظر پیر شہید بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آتا ہے, اور ہم ہر سال جو عرس مناتے ہیں اور اس بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں, تو میری طبیعت کے مطابق اگر میں کہوں نا, تو عرس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ وہاں آئے اور سچے دل سے توبہ کر کے جائے. ہاں یہ آنے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ یہاں آئے نا تو اپنے تمام گناہوں کو یاد کر لیں, اور گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوئے ان کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے کہ اللہ اتنے گناہ تو ہو گئے, اب ان کی وجہ سے معاف کر دے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے نا تو ان کی وجہ سے زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دے. حدیث شریف کا وہ مفہوم آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے, اتنی وسیع ہے, اتنی وسیع ہے کہ حضور نے یہ صحابہ کے سامنے بیان فرمایا ہے, اور یہ اکثر حدیث کی کتبوں میں اس کو بیان کیا گیا. 99 قتل کرنے والے کو اس نے پھر جب ایک راہب سے پوچھا, اس کو بھی مار دیا تو 100 پورے کر دیا. اس کے بعد جب توبہ کا ارادہ ہوا نا, تو کسی عالم دین سے ملا اس زمانے میں, اور اس اللہ والے نے اس عالم دین نے کہا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ, وہاں کچھ اللہ والے رہتے ہیں, وہاں جا کے ان کی بارگاہ میں توبہ کرو اور ان کی بارگاہ میں رہو, اللہ معاف کر دے گا. پتہ یہ چلا اگر ولی زمین پر ہو تو بھی اللہ توبہ قبول فرماتا ہے ان کی بارگاہ میں, اور اگر زمین کے اندر ہو تو بھی اللہ توبہ قبول فرماتا ہے. تو یہ
اولیاء کی طرف ان کو بھیجا گیا، اور روایت بڑی مشہور ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ یعنی رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتوں نے یہ عرض کی، کہا مولا اس کو معافی کی صورت میں مل گئی، کہا میرے ولی کی وجہ سے۔ یعنی صرف ارادہ کیا تھا، گیا نہیں تھا، ابھی پہنچا نہیں تھا، بیچ راستے میں مار دیا گیا، لیکن ارادے پر بخشش ہو سکتی ہے، اور وہ بھی بنی اسرائیل کے امتی میں ہو سکتی ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کی امت کو تو اور زیادہ مل سکتی ہے۔ لیکن کوئی آئے توبہ تو کرے۔ آج الحمدللہ میں تو حضرت سیدنا پیر طریقت سید شریف میاں بابا قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو میں جانتا ہوں، اور میں نے بچپن میں ان کا وہ دور بھی دیکھا ہے، اور وہ اکثر یہاں بڑا جلسہ جلوس جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ کرتے تھے، ان کے زمانے سے میں یہاں حاضر ہوتا ہوں۔ لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے جب بھی عرس منایا نا تو شریعت کے دائرے میں رہ کر منایا۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کا میلاد سجا ہوا ہے، یعنی کوئی ایسی کوئی بات نہیں کرتے کہ جس سے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کرے اگر اونا کے ہر صاحب مزار کے جتنے بھی خدام ہیں نا، اگر ان کو یہ پتا چل جائے نا کہ یہ اولیاء ہوتے کیا ہیں اور ان کو کس چیز کی مطلب زیادہ دل پسندگی ہوتی ہے، اگر ان کو پتا چل جائے نا تو میں کہتا ہوں کہ ہماری حاضری نہیں ہوگی، اس سے پہلے یہ ہمارے مقاصد پورے فرما دیں۔ ہاں، ورنہ اکثر ہوتا کیا معلوم ہے آپ کو، ہم لوگ تو مولانا نو مسئلہ ہو جائے نا، مولانا ہم یہ باتوں کریں، نہیں مولانا کا نہیں ہے، میں بہت حقیقت بات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر خود اعلیٰ حضرت گئے، اور وہاں جا دیکھا نا کہ کچھ شرع کے خلاف کام ہو رہے تھے، تو ان کو روکنے کی مطلب جسارت کی، تو سوچا کہ یہ میری بات مان لیں گے نہیں مان لیں گے کیا پتا، چلو صاحب مزار سے جا کر کہہ دیتا ہوں۔ یعنی مزار والے سے، یعنی اعلیٰ حضرت کا اعتقاد یہ تھا کہ نظام الدین اولیاء سے کہہ دیتے کہ یہ سب ہو رہا ہے نا، اس کو نکلوا دو۔ اب سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے میں نے کہنے کے لیے پہلا قدم ابھی مزار میں رکھا نا، تو باہر جو ڈنگ ڈونگ ہو رہا تھا نا وہ آوازت بند ہو، یعنی باہر جو ڈھول دھماکے بجے وہ سب بند۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید انہوں نے بند کر دیا لگتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پیر باہر نکالا، اور جیسے پیر باہر نکلا تو میرے کان سننے لگے، میں نے پھر ایک پیر اندر کیا نا تو بند ہو گیا، تو مجھے احساس ہو گیا یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ ان کے اپنے لیے ہو رہا ہے، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور ایک بارگاہ میں ایک بزرگ گئے تھے، میں نام نہیں لیتا لیکن بہت صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، وہ بزرگ گئے بھی اور وہاں جا کر انہوں نے مراقبہ کیا، کہا باہر اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ اندر سوئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جب کشف کیا نا تو وہ صاحب مزار اندر تھے نہیں، مدینہ شریف تھے، وہاں سے آواز دی، کہا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس سے کنٹال گیا ہوں، اس لیے نانا جان کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب جو دعائیں قبول ہوتی ہیں تو گھبرانا نہیں، آئی تھی طرح ٹرانسپورٹ دی جائے باپو، وہی آ جائے، کنٹال ہی گیا، مولانا نے نہیں مانتا، پیر صاحب نے نہیں مانتا، سیٹ صاحب نے نہیں مانتا، ٹرسٹ نے نہیں مانتا، کوئی نہیں مانوا تیار نہ تھی، تو نظر شہید بابا فیصلہ کر لیتا، کہا تمہیں جے کرو یہ کرو، ہوں نانا جان کی بارگاہ میں۔ تو اب یہ حالات بنے ہوئے ہمارے، اللہ کے لیے کوشش کیجئے، میں ایک رحمت بری بات عرض کر دوں اور اسی پر اپنی بات کا اختتام کر دوں، اللہ کی طرف اگر پلٹنا سیکھ جاؤ نا تو اللہ کتنا بڑا کریم ہے، اس حدیث شریف سے سنیے، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اور وہ شخص جو آیا نا تو اس نے کمبل اوڑا ہوا تھا، یعنی دھابلا، اور جیسے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ سے ایک بات عرض کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ حضور میں ایک جھاڑی کے قریب سے گزر رہا تھا، کہا جی، تو کہا اس جھاڑی میں نے چڑیا کے کچھ بچوں کی آواز سنی، چڑیا جو ہے نا چکلی، اس کی بچوں کی آواز سنی، تو جیسے میں نے آواز سنی نا تو میں مطلب اس کے قریب گیا اور میں نے دیکھا تو بہت سارے بچے تھے چڑیا کے، تو میں نے وہ سارے پکڑ بچوں، تو اس نے فرمایا پھر وہ آنے والے کمبل اوڑھنے والے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابھی میں نے بچوں کو پکڑا ہی تھا، یعنی کمبل میں رکھا ہی تھا، اتنے میں منڈلاتی ہوئی وہ چڑیا آ گئی، یعنی اس کی ماں، اور وہ میرے سر پر ایسے گھومنے لگی۔
تو میں نے سوچا یہ اس کی ماں لگتی ہے، تو میں نے سوچا چلو اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا اب یہ ہاتھ میں آئے گی کیسے؟ تو میں نے کیا کیا یا رسول اللہ، اپنا جو کمبل تھا نا اس کو ہٹایا جس میں بچے تھے، میں نے جیسے اس کو کھولا نا تو میں نے میری آنکھوں سے دیکھا کہ پھر اس نے اپنی موت کی پرواہ نہیں کی، اس نے بھی چھلانگ لگا کر میری گود میں یعنی کمبل میں آ گئی اور اپنے بچوں پر گر گئی، اور وہ اپنے بچوں سے اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی الفت اور انسیت کرنے لگی کہ یا رسول اللہ اس سے زیادہ میں نے کسی کو محبت کرتے نہیں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ کمبل والے جو آئے نا انہوں نے کہا حضور ایسا ہوا، کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے تو چڑیا پکڑنی تھی تو میں نے اس کے بچوں کے سمیت اس کو پکڑ لیا، اور اس وقت جو میں نے کمبل مطلب سمیٹا ہوا نا اسی کے اندر وہ بھی ہے، یعنی اس کی ماں بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ رحمت بری سرکار نے جب یہ سنا، یعنی کسی نے پکڑ لیا ہے نا، تو جب یہ سنا نا کہ ماں بچوں کو پکڑ لیا تو حضور برجستہ فرمانے لگے اب پیارے جلدی کر اس کے بچوں کو بھی چھوڑ، اس کی ماں کو بھی چھوڑ، یعنی چھڑوایا، اور جیسے مطلب چھوڑا انہوں نے کمبل ہٹایا نا تو بچے نیچے اور ماں اس کے اوپر مطلب منڈلا رہی ہے اور چوم رہی ہے، بڑی محبت کر رہی ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، اور جب صحابہ نے یہ دیکھا نا تو عرض کیا یا رسول اللہ کیا چڑیا بھی اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتی ہے؟ یعنی یہ کیسا جملہ ہے، اور وہ بھی صحابہ پوچھ رہے ہیں، کوئی عام لوگ نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا پرندوں میں پرند میں بھی ماں اتنی محبت کرتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اللہ نے ہر ماں کے دل میں یہ رحم کا مادہ پیدا فرمایا۔ ہر ماں چاہے وہ جانور میں ہو، چرند میں ہو، پرند میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، لیکن اگر وہ ماں ہے تو وہ اپنے بیٹوں سے ایسے ہی محبت فرماتی۔ جب صحابہ نے یہ سن لیا نا تو دل کے کانوں سے سنو، جب صحابہ نے یہ تعجب کیا، میں یہاں رک کر آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں نظر پیر بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے، اللہ کے لیے کوشش کرنا، ہماری مائیں بھی ہم سے سب سے اتنا ہی پیار کرتی ہیں۔ ماں کو کبھی مت ستانا، ماں کی بد دعا مت لینا، ماں کی نافرمانی مت کرنا، آج سے ہو سکے جتنا بن سکے ان کی خدمت کرنا، مالی خدمت کر سکتے ہو تو مال سے خدمت کرو، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکتے ہو ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، اچھے تہواروں میں گھر پر دعوت کر سکتے ہو گھر میں دعوت دو، عیدیں آئیں یا 2 3 4 6 مہینے اچھے کپڑے پہننے کا آخری عمر میں بڑا ذوق ہوتا ہے، ان کو اچھے کپڑے پہناؤ، ان کی ہر خوشی تلاش کرو، اور اگر وہ راضی، حضور نے ضمانت دی ہے جس سے جس کے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے جس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کے ماں باپ ناراض۔ اس لیے کوشش کرنا۔ میں نے ایک ماں کی ممتا جو چڑیا والی تھی نا وہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ کو یہ پیغام دے دیا۔ اب سنیے صحابہ نے جب یہ کہا نا کہ یا رسول اللہ کیا ماں چڑیوں میں بھی اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرے؟ تو اس وقت حضور نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فوالذی بعثنی بالحق اللہ ارحم بعبادی من ام الافراخ بفراخها۔ حضور نے فرمایا اس رب کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، حضور نے فرمایا کہا مجھے اس رب کے حق کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ سنو اللہ اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ پیار فرماتا۔ یعنی تم نے ایک چڑیا کی محبت دیکھی تو تعجب کر رہے ہو؟ فرمایا میرے صحابہ یہ تو ایک چڑیا کی محبت ہے لیکن اس سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ آج ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، حضور ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب جب وہ دونوں ذاتیں اتنی قریب ہیں تو آخر دور ہے کون؟ ہم دور ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور آدمی یہ جملے دہراتا بھی، کسی کو بھی دعا کے لیے کون آپ نے ہوں دعا کری آپ نے کوئی مسجد میں جاتا نہیں تھی تو ہم دادی پہلے تو یہ سوال تھا کہ جاتا ہوں کم نہیں نا، لیکن اگر نہیں بھی جاتے اللہ ماشاءاللہ میں طنز نہیں کرتا، اگر نہیں بھی جاتے خالی جمعہ جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ کے یہاں اس انداز میں بھی نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا نام آپ نے سنا ہوگا،
ایک جگہ پر شروعات کا دور تھا، جوانی تھی، تو ایک انتظار میں وہیں کھڑے رہ گئے اور پوری رات نکل گئی، اور جب پوری رات نکل گئی صبح کی اذان ہوئی تو سوچا عشاء کی اذان ہو رہی ہے، لیکن جب اجالا ہوا تو پتا چلا فجر کی اذان، تو دل میں خیال آیا، کہا ایک مخلوق کے لیے پوری رات انتظار کر کے تو نے نکال دی عبداللہ، اگر یہ رات تو اللہ کے لیے نکالتا تو کتنی بڑی بات ہوتی۔ یہ دل میں جھٹکا لگا، اور جیسے یہ جھٹکا لگا نا اسی وقت آپ فرماتے میں توبہ کے ارادے سے، کس کے ارادے سے؟ توبہ کے ارادے سے اللہ والوں کی بارگاہ کے لیے نکل گیا، اور جیسے نکلا تو ایک بزرگ میرے رفیق سفر ہو گئے، یعنی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے، اور جیسے وہ ساتھ ساتھ چلے نا تو ان سے وہ باتیں کرتے، میں ان سے باتیں کرتا، راستہ کٹ رہا، لیکن میں نے اس سفر میں ایک عجیب بات دیکھی۔ کون کہتے ہیں ابھی جو توبہ کرنے جا رہے ہیں، ابھی کوئی نیک نہیں ہے، ابھی کوئی عالم وغیرہ کچھ نہیں ہے، خالی توبہ کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں، اور بالکل جوان ہے ہماری اور آپ کی طرح۔ جیسے وہ جا رہے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ اس بزرگ کے ساتھ میں نے ایک تعجب کا معاملہ یہ دیکھا کہ ہم جہاں جہاں چل رہے تھے تو ایک بادل ہمارے اوپر سایہ کرتا، یعنی وہ سایہ پہ گئے، تو وہ بزرگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ میری وجہ سے، یہ سایہ میری وجہ سے۔ حضرت عبداللہ سمجھ رہے کہ میری وجہ سے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ابھی توبہ کرنے جا رہے ہیں، ابھی تو ایک گناہ ہوا تھا اور اس کی معافی کے لیے جا رہے ہیں، جوانی کا دور ہے۔ اب چلتے چلتے ایک منزل وہ آئی کہ جہاں ایک بزرگ کو ادھر جانا تھا اور حضرت عبداللہ کو ادھر جانا تھا، اور جیسے وہ راستے الگ ہوئے نا تو وہ بزرگ کیا دیکھ رہے ہیں معلوم ہے؟ وہ سایہ عبداللہ کے سر پر ہے۔ کس کے سر پر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے سر پر ہے، اور جیسی سایہ ادھر پلٹ گیا وہ بزرگ دوڑے، کہا روک۔ ابھی تک تو میں اپنے من میں یہی سوچ رہا تھا میں ہی نیک ہوں، یہ سایہ میری وجہ سے ہے، جدا آپ ہوئے نا تو پتا چلا یہ سایہ میری وجہ سے نہیں تھا عبداللہ، یہ آپ کی وجہ سے۔ اب ہے کون؟ کہا صاف صاف بات ہے، اپنے کچھ نہیں، تو کہا پھر یہ سایہ کیسے تمہارے سر پر؟ کہا کل پرسوں فلاں فلاں رات بتائی انہوں نے، یعنی سفر کر لیا تھا، کافی چل کر سفر کافی دور نکل گئے تھے، تو کہا چند روز پہلے اس گناہ میں ملوث تھا اور وہیں کھڑا تھا، پوری رات اسی میں بتا دی گناہ میں۔ تو کہا پھر؟ کہا جب صبح کی اذان ہوئی نا تو میں نے سوچا عشاء ہوئی ہے، لیکن اجالا تھوڑا سا ہوا نا، یعنی صبح صادق کا تھوڑا طلوع فجر کا، تو مجھے یوں ہوا کہ نہیں یہ فجر کی نماز ہے، تو فرمانے لگے کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا کہ ایک رات اگر ایک مخلوق کے لیے میں نکال سکتا ہوں تو پوری رات میں اللہ کے لیے بھی نکال سکتا ہوں، اس لیے میں توبہ کرنے کے ارادے سے یہاں سے جا رہا ہوں۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا عراق، کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اچھا، کہا عبداللہ یہ سایہ میری وجہ سے نہیں، یہ تمہاری توبہ کے ارادے کی وجہ سے ہے۔ اگر آج نظر شہید بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو، میں صحیح بتا رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا اس کے فیصلے ہی نرالے ہیں۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک شخص آئی ہوا سوال کیا کہ حضور کیا گنہگاروں پر اللہ کی رحمت برستی ہے؟ اب ہمارے یہاں تو کوئی شرابی ہو، کوئی جواڑی ہو یا کوئی غلط کام کرتا ہوں تو لوگ مولانا یعنی ارے بے حتا ہی کی جاؤ، یعنی میں نے راجکوٹ کا تو ایک پس منظر دیکھا ہے نا، اللہ معاف کرے، میں راجکوٹ کی برائی نہیں کرتا، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، جنرل جو بات یاد آ گئی کہ وہاں بیچارے کسی امام صاحب کو کہیں ہاتھ ملاتے بھی دیکھ لیں تو مسجد میں سے خارجہ کر دیں کہ تمہیں امامت میں حالت نہیں، تمہیں یعنی ہاتھوں کا مل۔ ارے بھائی وہ مسلمان تو ہے، گنہگار ضرور ہے، میں نہیں کہتا کہ اس کا گھر کا کھاؤ، یہ نہیں کہتا، لیکن کم از کم وہ اتنا بگڑا ہوا ہے، اتنا بگڑا ہوا ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے، وہ کہیں اللہ کے خلاف کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھے کہ جس کی وجہ سے پھر اس کا چھٹکارا نہ ہو سکے۔ ایسے لوگوں کو قریب لانے کے لیے اگر کوئی ایسا آدمی جس کو خود کے اوپر کانفیڈنس ہے کہ میں اس کو بلاؤں گا تو وہ آئے گا بھی اور وہ یہ نیک کام کرے گا بھی، تو جانا کوئی برائی تھوڑی ہے، اس کو نیکی کی دعوت کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ ارے ہمارے بزرگوں نے کئی پادری خانوں میں جا کر مطلب دعوتیں پیش کی ہے، خود بایزید بستامی علیہ رحمت کے حوالے سے لکھا 3 دن اللہ کی طرف سے آواز آئی اور کہا بایزید جا فلاں پادری خانے میں اور وہاں جا کر دن کی دعوت دے۔ اب پادری خانے میں جانا کوئی نانی ماں کا کھیل نہیں تھا، لیکن بایزید بستامی 1 دن چلا گیا، 2 دن چلے گئے، 3 دن چلے گئے، 3 دن لگاتار خواب میں آواز آئی، تیسرے دن سوچ لیا، کہا یہ رب کی طرف سے ہی ہے، پادریوں کا لباس پہنا، جا کے بیٹھ گئے، اور اتنا بڑا مجمع لگا ہوا تھا نا تو اس پر جو کرسی پر مین پادری بیٹھا ہوا تھا نا وہ چپ کر کے بیٹھا ہے، سارے چلے بولتے ہیں، کہا بولتے کیوں نہیں؟ کہا اس میں کوئی محمدی آ گیا۔ ایک بایزید بستامی اگر عیسائیوں کے پادری خانے میں پہنچ جائے نا
اس کے سب سے بڑے پادری کی زبان خاموش ہو جاتی ہے. اس نے کہا میں بول نہیں سکتا آج. کہا کیوں؟ کہا اس میں کوئی غلام مصطفیٰ بیٹھا ہوا ہے, اس میں کوئی عاشق الہی بیٹھا ہوا ہے, اس نے میری زبان پر تالا لگا دیا, میں بول نہیں سکتا, بات نہیں کر سکتا. تو کہا اچھا اب بتا دیجئے کہ اس میں ہے کون. تو کہا وہ تمہیں مل بھی نہیں سکتا, کیونکہ جس نے بھیجا ہے نا اس نے اپنی رحمت کے پردے میں چھپا کر بھیجا, اسے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. تو کہا اس کا اعلان کیجئے آپ. اب جو پادری کے ساتھ میں اس کا پی اے کھڑا تھا نا, اس نے اعلان کیا آپ میں سے محمدی کون ہے, بھلائی اسی میں کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. ایک آواز دی, دو آواز دی, تین آواز دی. پھر بایزید بستامی فرماتے کہ میں نے سوچا کہ جب اسی دعوت کے لیے بھیجا ہی گیا ہے, اگر اسی دعوت کے راستے میں اگر گردن بھی چلی جائے تو یہ بڑا کمال ہو. ہمارے یہاں تو حالات یہ بنتے ہیں کہ اگر پرمٹ نہیں ملے تو آدمی جلوس نکلنا بھی بند کر. نہیں گیا کہ આપણે ગુજરી જાવ ક્યાં જાવ, અલા ભાઈ તું નહીં ગુજરી, હજી તારા કા ભોગવવાનું બાકી છે મારા ભાઈ. یعنی لوگ ایک الگ تعجب, مطلب حالات دیکھتے ہی بس سمجھوتا کر لے. نہیں, کبھی استقامت کا بھی کوئی پس منظر پیش کرنا چاہیے, کبھی اس پر بھی ڈٹ جانا چاہیے, اس لیے کہ جس دور میں مومن ڈٹا ہے آسمانوں سے مدد آئی ہے. اور بایزید بستامی پادریوں کے پادری خانے میں ہو کر ایسے ہاتھ کھڑے کیے, کہا میں ہی محمدی ہوں, یعنی حضور کا غلام میں ہی ہوں. پی اے نے پوچھا نام کیا؟ کہا بایزید. اب جیسے یہ سنا نا تو ایک سناٹا چھاٹا, سب خاموش. تو کہا آپ نے ہمارے پادری کے منہ کو بند کیا, اس کو کھلوا دیجئے. اجازت ہے آپ بولیے, بس اتنا کہا تو منہ کھل گیا. پتہ ہی چلا کہ اگر یہ لوگ چاہیں نا تو یہ جو ہاٹے مارتے ہیں سب کے منہ بند کرا سکتے ہیں. ہم لوگ ہندوستان میں اس لیے شان سے جیتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان ہے نا یہ خواجہ کی دین ہے. میرا غریب نواز جب چاہے گا, جس کا چاہے گا, منہ بھی بند کرا سکتا ہے اور دم بھی بند کر سکتا ہے, راتوں رات میں خاتمہ بھی کر سکتا ہے. ہمارا خواجہ وہ طاقت کا مالک ہے, اس لیے ہم شوق سے اور جی رہے ہیں نا تو ہندوستان میں فخر سے جی رہے ہیں. بایزید بستامی نے کہا بول کیا چاہتا ہے. کہ جب یہاں آگئے ہو تو اب سے میں چند سوال کروں گا, اگر جواب صحیح دیے تو بچ گئے, ورنہ پھر آپ کا بچنا مشکل ہے. کر سوال. اب اس نے ایک دو سوال نہیں کیے بھائیو, کتنے سوال کیے معلوم ہے؟ 62 سوال کیے. اور کون ہے سامنے؟ پادری جو عیسائی کا سب سے بڑا گرو گھنٹال ہے, اس نے سوال کیا. اور جب وہ سوال مکمل کر چکے, مکمل کرنے کے بعد بایزید بستامی نے کہا اب کوئی سوال رہ گیا تیرا, یعنی جواب دیتے گئے, وہ سوال بھی ہو گئے جواب بھی ہو گئے. کہا اب تیرا کوئی سوال رہ گیا؟ کہا نہیں. کوئی نہیں. کہا کوئی نہیں. کہا بایزید تجھ سے صرف ایک سوال کرتا. کہاں 62 اور کہاں ایک؟ تو کہا صرف ایک سوال کرتا ہوں, جواب دے گا؟ تو اللہ آجو باجو جو بیٹھا تھا نہیں کہا کرو ہی کہ ہمارے وہ جواب دیں گے. اب جیسے آجو باجو والے نے اکسایا نا تو بایزید نے کہا پہلے ان کو تو بولنے دو, یہ جواب دیں گے. تو جیسے یہ پوچھا نا تو کہا پوچھئے. اب جیسے یہ کہا نا پوچھئے تو بایزید بستامی نے فرمایا, کہا چھپانا نہیں. یعنی بایزید یہ جانتے تھے کہ پہلی کتابوں کا عالم ہے, یہ جانتا ضرور ہوگا. تو کہا چھپانا نہیں, اپنی پبلک سے ڈرنا نہیں, جو حق ہے وہ کہہ دینا. کہاں کہوں گا. کہا میرا سوال یہ ہے کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ صرف ایک ہی سوال, ڈائریکٹ جنت. کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ وہ پادری ہو گیا خاموش. وہ جو بیٹھے تھے نا دوسرے سب چیلے, اس نے کہا آپ بولتے کیوں نہیں, اب بولتے کیوں نہیں. اب اس نے ڈانٹ لی کہ اگر میں نے بتا دی تو یہ سب ہی یہی میرے ہی کھڑے ہو کے مجھے ہی مارنے لگیں گے, کیونکہ سوال ہی ایسا ہے, اس کا جواب ہی یہی دینا پڑے گا. تو اس نے کہا جواب تو آتا ہے, بولتا اس لیے نہیں ہو کہ تم مانو گے نہیں. تو کہا ایسی بات تھوڑی ہے, جب آپ نے 62 سوال کیے تو انہوں نے برجستہ جواب دیے, اب آپ ایک سوال کے جواب میں خاموش ہیں. کہا جواب جانتا ہوں, ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ سب سے منوا لیا, کہاں ہاں تیار ہو جائیں گے. تو وہ پادری بیٹھا بیٹھا کہتا ہے جنت کی چابی یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی چابی
چابی. اب جب سب نے یہ سنا نا تو بایزید بستامی بیٹھے ہوئے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جب تمہارا مہن ہاتھ میں یہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کی یہی چابی ہے تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جلدی کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ. اسی وقت سب نے ایک زبان کلمہ پڑھا اور سارے کے سارے پادری مسلمان ہو. یہ اللہ والوں کی بات ہے. میں نے ایک بات عرض کر دی آپ کو کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں آ کر اس نے سوال کیا اور بڑا عجیب سوال. اور سوال کیا تھا معلوم؟ سوال یہ کیا کہ مولا کائنات کیا گنہگار پر بھی اللہ کی رحمت برستی ہے؟ اب یہ سوال بڑا پیچیدہ ہے لیکن جس سے سوال کیا نا وہ باب مدینۃ العلم ہے. اللہ نے انہیں وہ شان کا مالک بنایا ہے تو کوئی پچھو پیش نہیں کی. برجستہ کہا اپنے غلام سے, کہا جا گھر میں اور 2 برتن لیا, ایک صاف لانا اور ایک بغیر صاف کیا ہوا لانا, یعنی دھلا ہوا نہیں جس میں کھانا کھایا ہو یا کوئی دوسرا سامان. اب وہ 2 برتن لے آئے. اب اپنی زبان میں یہی کہہ لیں کہ ایک صاف تھا ایک صاف نہیں تھا, یعنی بگڑا ہوا. دونوں لا کر سامنے رکھ. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے یہ بتا, اگر یہ دونوں برتن سیدھے باہر رکھے جائے اور بارش برسے تو بتا بارش یہ صاف میں ہی برسے گی یا اس کو بھی بھر دے گی؟ کتنا آسان نسخہ سمجھایا مولا کائنات نے. کہا اس کو ہی بھرے گی یا یہ جو بگڑا ہوا ہے سامان اس کو بھی بھر دے گی؟ کہا حضور جب برتن دونوں سیدھے ہیں اگرچہ یہ صاف ہے اور یہ بگڑا ہوا ہے تو بھرے گی تو بارش دونوں کی. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کذالک رحمت اللہ تعم الطائی والعاصی. کہا اللہ کی رحمت بھی جب برستی ہے تو دونوں کے لیے عام ہے. اگر نیکوکار بھی آتا ہے تو اس پر بھی رحمت برستی ہے, اور اللہ کے قریب کوئی گنہگار آتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر بھی برسا لی جاتی ہے. یعنی دونوں میں سے کسی کو محروم نہیں کیا جاتا. اور بنی اسرائیل کی ایک حکایت ہے, موسیٰ علیہ السلام 70,000 کو لوگ جب پہنچے نہ لے کر, ایک کی وجہ سے بارش رکی اور اسی ایک کی وجہ سے بارش برسا دی. پتہ یہ چلا کہ ایسے مجموعوں میں ہم سب کو خالی امام صاحب کی دعا پر خالی اتفاق نہیں کرنا چاہیے, عالم دل کی دعا پر نہیں, بلکہ ہم سب کو اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ سب کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ ہو سکتا ہے کسی ایک کی آمین ہم سب کے حق میں قبول ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت کا حق کہوں ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں, اور جس عظیم المرتبت بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم ان سادات کرام کے جرموٹ میں حاضر ہیں, اللہ ان شہزادوں کے صدقے میں نظر پیر بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کی حاضری قبول فرمائیں, اور جو بھی ذکر خیر کیا جو بھی باتیں بتائی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. بالخصوص اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں, گناہوں سے نفرت عطا فرمائیں, نیکیوں سے محبت عطا فرمائیں, اولیاء کرام کا سچا دامن عطا فرمائیں, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. حضرت سیدنا شریف بابا قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پریوار والوں نے جو یہ عرس کی تقریب سجائی ہے, اللہ رب العزت ان شہزادوں کے علم و عمل, اخلاص, تقوی, پرہیزگاری میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں, اور تا دیر اس خاندان کا سایہ ہم غلاموں پر قائم اور دائم فرمائیں. بالخصوص حضرت سیدنا غلام محمد بابا مدد ذل علی جن کی طبیعت علیل ہے, اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیں, انہیں صحت یابی اور طویل عمر نصیب فرمائیں, تا دیر ہم سب غلامان اہل بیت پر ان کا سایہ دراز فرمائیں. اے اللہ کریم جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں اٹھنے سے پہلے ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے, اور جو بھی تمنائیں, آرزویں, دعائیں لے کر حاضر ہیں مولا تو علیم بذات الصدور ہے, ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.